تو رات کو کوئی تقریباً 3 بجے اس کو ایک آواز کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی، اور آواز مسلسل دھڑ 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 کی ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی چیز اندر سے کوٹی جا رہی ہو، اور پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ جناب یہ تو الماری کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے انہوں نے الماری کا دروازہ کھولا، ایک دم خاموشی، پوری الماری میں جوتے جوتے بھرے ہوئے تھے۔ چپل اٹھا کے اس کے پیچھے دونوں کے نمبر دیکھے، ایک پیر جو 7 نمبر، ایک پیر 8 نمبر۔ یہ سوچتے رہے کافی کہ یہ ہوا تو ہوا کیسے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بیڈ جو سا بالکل چھت تک گیا اور دھڑام کر کے نیچے آ گیا اور اس کے پرچڑ ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شمس الحسن ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک جن سیریز کے ساتھ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ ایک ایسے صاحب کے بارے میں جو ایسی چیزوں پہ اعتبار کرتے تھے جو خود ساختہ نہیں ہوتی تھیں، جیسے ہر طرح کی انگوٹھیاں جو جیسے بتا دیتا ہے کہ یہ پتھر فلاں چیز کے لیے بہترین ہے، انہوں نے وہ فوراً پہن لیا، اور کسی اور پتھر کے بارے میں علم ہوا کہ جناب یہ پتھر فلاں چیز کے لیے بہت زبردست ہے، انہوں نے وہ بھی پہن لی۔ الغرض یہ کہ ان کی انگلیوں میں کم و بیش 8-10 انگوٹھیاں ہم وقت رہتی تھیں۔ وہ بڑے اس قسم کے انسان تھے کہ کوئی بھی فیصلہ لیتے تھے تو اس سے پہلے وہ علم فلکیات کے بارے میں اس سے مشورہ ضرور کرتے تھے، اور اتفاق کی بات اس معاملے میں وہ لکی بھی ٹھہرے کہ علم فلکیات کو مشورہ لے کے آگے جب چلتے تھے تو ان کو کامیابی حاصل ہو جاتی تھی۔ یہ دراصل الوک صاحب ہے، یہ اور ان کا گھرانہ ٹوٹل 2 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا شادی کو۔ الوک صاحب اور ان کی مسز الوک جو سے تھیں وہ مس پدمنی تھیں۔ تو یہ اندرون سندھ ان کا کوئی مندر تھا، وہاں پر وہ گئے، پوجا پاٹ وغیرہ کی انہوں نے، اور جناب علی وہاں پر کوئی تعویذ گنڈے اس ٹائپ کی چیزیں بھی ان کے ہاں جیسے ہوتا ہے عام طور پہ، وہ انہوں نے جناب کاروباری سلسلے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے انہوں نے وہاں پر وہ بھی کیا۔ سندھ سے باہر لڑکانہ وغیرہ یہ وہ حیدرآباد یہ سب دیکھتے ہوئے واپس وہ اپنے علاقے میں آ گئے۔ اب جہاں پر ان کا شہر تھا وہ جناب علی وہ آئے اور کاروبار میں بزی ہو گئے۔ اب کیونکہ مصروفیات ان کی کاروباری بہت زیادہ تھیں، اور یہ ایک دن کیا ہوا کہ اپنی کسی بہت بڑی پارٹی ان کے پاس آئی ان کے کاروبار کے سلسلے میں، اور انہوں نے ایک بہت اچھا پروپوزل ان کے سامنے رکھا۔ پروپوزل پہ غور کیا انہوں نے تو پروپوزل ان کو بہت پسند آیا، لیکن بس یہ تھوڑا سا کانفیڈنس کی کمی تھی ان میں، یہ فیصلہ لیتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ سوچ ہی رہے تھے ابھی کہ یار کوئی کسی سے مشورہ کر لیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ تو اتفاق کی بات ہے ان کے سیل پر ایک میسیج ریسیو ہوا۔ انہوں نے میسیج کھولا، دیکھا تو وہ جناب علی ایک علم فلکیات کے ماہر تھے، وہ #555 ان کا اسٹیشن کا کوئی سلسلہ تھا، وہاں سے ان کو میسیج آیا تھا۔ تو اس پہ لکھا ہوا تھا جناب کہ اپنے کاروبار میں شراکت کے لیے یا کاروبار کے نئے معاملات کو نپٹانے سے پہلے آپ ہم سے مشورہ کر لیں کہ آج کا دن آپ کے لیے کیسا ہوگا۔ تو وہ ایک دم خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور باتھ روم کا اشارہ کیا اور چلے گئے۔ اب باتھ روم میں جا کے انہوں نے کال ملائی، جب کال ملائی تو وہاں پر ریکارڈڈ کال ان کا رپلائی ریکارڈڈ تھا، وہاں سے ان کا جواب ملا کہ جناب آج کا دن آپ کے لیے نئے پارٹنرز اور نئے کاروبار کے لیے بہت بہترین ہے، آپ بے دھڑک اس پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ کانفیڈنس ان کو تھا، لیکن چونکہ یہ تھوڑا گھبرا رہے تھے تو اب یہ میسیج سن کے ان کو ڈھارس ہوئی، انہوں نے جا کے فٹافٹ پروپوزل پہ سائن کر دیے، اور اتفاق کی بات پروپوزل ان کا فائدہ مند ثابت ہوا، آگے چل گئے۔ ابھی بمشکل تمام 1 یا 1.5 مہینہ گزرا تھا اس معاملے کو کہ ایک گورنمنٹ کا ٹینڈر وہ ان کو مل گیا۔ اچھا، اب اس کو گورنمنٹ کے ٹینڈر میں زیادہ نا وہ اصل آپشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے، تو اس میں آپ ڈائریکٹ نہیں لے سکتے اس کو، باقاعدہ اس کا ٹینڈر بھرنا پڑتا ہے، اس کو بینک کی گارنٹی دینی پڑتی ہے، پیسے سے جمع کرانے پڑتے ہیں، تو پھر کہیں جا کے وہ اس کے معاملات ہوتے ہیں، اور اگر وہ آپ ان کی ریکوائرمنٹ وہ اترتے ہیں تو وہ پاس ہو جائے گا، ادروائز نہیں۔ تو ایسی صورتحال تھی کہ اچانک ان کو وہی محسوس آتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں، فوراً اس کو کھول کے دیکھتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے جناب کہ آج کا دن آپ کے لیے کسی بھی گورنمنٹ کے کام کے شروع کرنے کے لیے بہت لکی دن ہے۔
تو فٹافٹ انہوں نے وہ ٹینڈر بھر دیا اور اتفاق کی بات وہ ہٹ ہو گیا. تو اب جناب علی جو ان کے معاملات بڑے زبردست ہونے لگے. تو اب تو سب نے وہ ہوتے تھے وہ، اور اسٹار 555 ہوا کرتا تھا. بعض جناب ہر معاملے میں ان کو جو بھی کام کرنا ہوتا تھا، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، وہ اسٹار 555 ڈائل کرتے تھے، مشورہ لیتے تھے اور کام شروع. صبح کے وقت ایک مرتبہ جا رہے تھے باغ میں چہل قدمی کے لیے. تو ان کے جو پیر میں چپل تھی کھڑاؤ ٹائپ کی، وہ مطلب ٹوٹ گئی. اب وہ ٹوٹ گئی تو ذرا ویٹ ہوتا ہے اس چپل کا، اتنا ہلکی نہیں ہوتی وہ ٹوٹی چپل کو لے کے واک کرنا بڑا مشکل ہو گیا ان کے لیے. انہوں نے چلو یار چھوڑو، پھر کل مطلب واک کریں گے، ابھی بیکار ہے، صحیح نہیں ہے. یہ انہوں نے کیا کیا، چپل سمیت یہ گھر پہنچے. جب گھر پہنچے تو دروازے کے آگے ان کا ایک ڈسٹ بن تھا. تو انہوں نے کیا کہ وہ چپل ڈسٹ بن میں ڈالی. تو اس وقت ان کو ایک چیز جو انہوں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی جناب کہ ان کی چپل دونوں جو سی ایک سائز کی نہیں تھیں. ایک چپل ان کو ایسا لگ رہا تھا اس پہ کہ اس پہ 7 نمبر لکھا اور ایک پہ 8 نمبر. یہ چکرا گئے. تو بہرحال یہ کیونکہ وہ تو ٹوٹ ہی گئی تھی، تو وہ اس خیال کو جھٹک کے انہوں نے چپل ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی. اور اس کے بعد وہ ہاتھ جھڑ کے گھر کے اندر آ گئے. اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی، یہ چلے گئے دفتر گئے. تو وہاں پر جانے کے بعد جناب علی دن بھر کی مصروفیات میں اس میں وہ کھو گئے. اب جناب علی یہ شام کو جب یہ تھکے ہارے گھر سے واپس آئے تو گھر پہ اتفاقی بعد ان کی مسز جو تھیں پدمنی، وہ گھر پہ نہیں تھیں، وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی. یہ تھکے ہوئے تھے چکے، اور ان کو کوئی خاص بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی. وہ ویسے ہی جا کے بستر پڑ گئے اور سو گئے. ابھی بمشکل تمام ان کو سوئے ہوئے غالباً کوئی 2:30-3 بجے کا ٹائم ہوا تھا. تو ان کو احساس ہوا جیسے کوئی چل رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، پیروں کی آواز بڑی پیدا ہو رہی ہے اس سے، اور وہ جانی پہچانی آواز اس کو لگی. تو وہ بہر بڑے متوجہ ہو کے آواز کو سنتا رہا. اس کو اندازہ ہوا کہ جناب وہ تو کمرے کے باہر ہی کوئی راہداری میں ٹہل رہا ہے کوئی. تو یہ پہلے پڑے رہے کہ شاید ابھی چلا جائے گا جو بھی ہوگا، لیکن پورے گھر میں وہ اکیلے تھے یا چوکیدار تھا بس. تو بہرحال یہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ برداشت جب نہیں ہوا تو یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ایک دم دروازہ جھٹکے سے کھولا. باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں. یہ باہر نکل کے دائیں اور بائیں دونوں طرف چکر آ کے واپس آئے. تو افسوس میں پڑ گئے کہ یار یہ کون تھا، کیا تھا یہ؟ وہ کہ شاید میرا بہن تھا، کوئی ایسی بات نہیں. اب یہ سر کو جھٹک کے جیسے کمرے میں داخل ہونے لگے تو ان کے پیر کسی چیز سے الجھ گئے. اب جب انہوں نے نیچے دیکھا تو جناب وہی چپلیں جو صبح انہوں نے ڈسٹ بن میں ڈالی تھی وہ چپلیں رکھی گئی تھیں. تو یہ بڑا حیران ہوئے کہ یار یہ چپل جہاں کس نے رکھ دی. پہلے ذہن میں آیا کہ شاید مسز نے مسز نے رکھی ہوتی. شام میں اندر رات کو جب میں اندر آیا تو میری نظر پڑنی چاہیے تھی، وہ تو پہلے سے گئی ہوئی تھی میرے آنے سے پہلے. تو اسی پریشانی انہوں نے کیا کیا، چپل پھینکی نہیں، چپل اٹھایا جھاڑ کے واپس انہوں نے الماری میں جو جوتوں کی الماری تھی اس پہ رکھ دیا اس کو، اور الماری لاک کر دی. اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، یہ سو گئے. اور صبح ناشتہ واشتہ کر کے جناب علی ناشتہ بنایا، ناشتہ کیا اور کام پہ چلے گئے. تو راستے میں جناب علی ان کی گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی جب خراب ہوئی تو انہوں نے گاڑی کو سائڈ پہ لگا کے لاک کیا. اس کے بعد وہ پیدل ہی، نزدیکی دفتر تھا وہ چل دی پیدل. اب یہ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ انہوں نے ان کے ذہن میں ایک چیز آئی. انہوں نے کیا کیا، فوراً سیل فون نکالا اور جناب علی اسٹار 555 انہوں نے ڈائل کر دیا. اب جیسے ڈائل کیا تو وہاں سے جناب علی ایک انسٹرکشن ملا کہ جناب آج کا دن کسی بھی اجنبی سے ہوشیار رہنے کا دن ہے، کسی بھی اجنبی پہ آپ بھروسہ نہیں کریں. تو اب یہ غور کرنے لگا کہ یار میرے ساتھ کون سا اجنبی ہوتا ہے، سارا دن تو میرے ساتھ وہی لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پر ڈیلی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کو کیا ہوا کہ اچانک ہی ان کو نا کچھ چکر سا آیا تو بیچ روڈ میں ہی گر گئے. کچھ لوگ دوڑ کے آئے اور انہوں نے کیا کیا، ان کو اٹھایا اور جناب علی کس طریقے سے وہ ایک صاحب خاص طور پہ انہوں نے مطلب پارٹیسپیٹ کیا، ان کو اٹھا کے ہاسپٹل پہنچا دی. کسی جب ان کی آنکھ کھلی ہاسپٹل میں تو یہ حیران پریشان. تو ہاسپٹل کا ماحول دیکھا، وہاں پر سارے چہرے اجنبی. اب ان کا وہ جو انسٹرکشن تھا ان کو جو اسٹار 555 سے ملا تھا کہ ہر اجنبی چہرے پر آپ نظر رکھیے گا اور ہر ایک کو مطلب اعتبار مت کیجیے کسی کا بھی، کوئی بھی چہرہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اب یہ پریشان، یار ساری اجنبی، یا تو میں کس کا مطلب کس کا خیال رکھوں گا، یہ سوچ ہی رہے تھے. تو برابر میں نظر پڑتی ہے تو وہاں بکٹ وغیرہ رکھا ہوتا ہے، کافی بڑا پھول ہوگا.
تو بہرحال یہ کافی وہ ہوا کہ یار یہ مطلب بڑا ٹائم ضائع ہو گا میرے یہاں. تو چھوٹے کافی لگی تھی ان کو. تو گرنے کی وجہ سے کچھ کمزوری اور کچھ بی پی ان کا لو ہو گیا تھا. کیا سلسلہ تھا؟ بہرحال ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائز کی کہ بھئی آپ کو کم از کم 4-6 دن آپ کو یہاں پر اسٹے کرنا پڑے گا، ادروائز آپ کی صحت ایسی ہی چلتی رہے گی. ابھی وہ سوچ میں گم تھے کہ ان کی وائف آ گئی ہیں. وائف کے ساتھ ایک صاحب اور بھی تھے جو بڑے مطلب خوش اخلاق انداز میں ان سے ملے. تو ان کی وائف نے تعارف کروایا کہ جناب آپ کے وہ محسن ہیں جنہوں نے آپ کو وہاں سے روڈ سے اٹھایا تھا اور ہاسپٹل پہنچایا تھا. تو وکرم صاحب نے بہرحال ان سے ہاتھ ملایا اور چل دیے. یہ وکرم صاحب وہی تھے جنہوں نے ان کو یعنی روڈ سے اٹھا کے ہاسپٹل میں پہنچایا تھا. اچھا جب چلے گئے تو یہ وہی پریشانیوں میں سوچ کے بھی کس طرح گزرے گا، کیسے ہوگا یہ 5-6 دن. جناب علی ان کا اللہ اللہ کر کے ٹائم پورا ہوا 4-5 دن کا. اس کے بعد یہ جب چھٹی ہوئی ان کی ہاسپٹل سے، گھر سے گاڑی آئی ان کو لینے کے لیے، لیکن ان کی وائف پدمنی نہیں آئی. تو ان کو بڑا احساس ہوا کہ ان کی وائف کیوں نہیں آئی ان کو لینے کے لیے. بہرحال وہ گاڑی میں بیٹھے. تو اب یہ راستے میں انہوں نے کیا کیا، وہی اپنی عادت کے مطابق سیل فون نکالا، *555 وہ ملایا اور جناب علی وہاں سے انسٹرکشن ملنے کہ جناب آج آپ کو ایک بہت بڑا مالی نقصان کا اندیشہ ہے. یہ بڑے پریشان کہ یار میں مطلب ابھی تو میں ہاسپٹل سے نکلا ہوں، مجھے آیا مطلب کیا مالی پریشانی ہو سکتی، کیا مطلب کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ سوچ ہی رہے تھے. گھر میں جب پہنچے تو وہاں ان کی بیگم صاحبہ تو تھی نہیں. تو وہاں پر ان کے یہاں ان کا کورٹ نوٹس جو تھا ان کی وائف کی طرف سے ان کے پاس پہنچا ہوا تھا. وہ کورٹ نوٹس اٹھا کے جب پڑھا تو ان کے پیروں میں سے زمین نکل گئی. کورٹ نوٹس میں جناب علی پدمنی جو ان کی وائف تھیں انہوں نے ان سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا. اور اس میں پھر انہوں نے 1 لاکھ روپے پر منتھ کے حساب سے ان سے ریکوائرمنٹ کی تھی کہ ان کا وہ جو خرچہ ہے وہ ان کو ہر مہینے دیں گے. اب ان کو تو کاٹو تو خون نہیں. یہ بڑے پریشان کہ یار یہ کیا، میرے تو تصور میں نہیں تھا کہ گھر میں یہ مطلب ایک سین کریٹ ہو جائے گا میرے آتے ہی. یہ ویسے ہی پریشان تھے. تو بہرحال بڑے مطلب عجیب و غریب مطلب ان کی کنڈیشن تھی. اب جناب انہوں نے کیا کیا کہ فوراً فون ملایا *555 کو. تو وہاں سے جناب علی جو ان کو جواب ملا وہ بڑا حیران کن تھا، جو کبھی بھی ایسے جواب ان کو ملا ہی نہیں تھا سننے کو. وہاں سے جناب آواز آئی کہ جناب یور نمبر از ناٹ ریچیبل، ٹرائی اگین لیٹر. اب وہ جناب تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹرائی کی تو وہی رپلائی مسلسل وہی رسپانس مل رہا تھا. یہ بڑے حیران ہوئے. اور جب یہ ہاسپٹل سے گھر آ رہے تھے تو یہ کافی مطلب غور کر رہے تھے اس بات پہ کہ ان کی جو وائف ہے محترمہ وہ کیوں نہیں آئیں. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار یہ کچھ اکھڑی بھی تھیں ان دنوں میں جس دوران میں ہاسپٹل میں تھا. یہ آئی تھیں مجھ سے ملنے آتی تھیں کم و بیش روز ہی، لیکن صحیح طرح بات نہیں کرتی تھیں. اور وہ ان کا جو ساتھی تھے جنہوں نے ان کو اٹھایا تھا روڈ سے، وہ ان کو اکثر و بیشتر ان کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے. اور جب یہ کورٹ نوٹس ملا تو انہوں نے اچھا وجہ بھی لکھنی پڑتی ہے کہ آیا طلاق کیوں چاہیے. اور تو انہوں نے وجہ لکھی کہ جناب وہ ان سے پیار نہیں کرتی، ان کو کوئی اور پسند آ گیا، ان کی زندگی میں ایسا بندہ آ گیا جن کو بہت پسند کرتی ہیں، چنانچہ وہ ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں. اور وہ بڑے پریشان کہ یار ایسا کون سا بندہ ہے جو اس کی زندگی میں آ گیا ہے. تو ان کے ذہن میں ایک دم خیال ابھرا کہ جناب یہ جب ہاسپٹل میں آئی تھی تو وہ صاحب جو ان کے ساتھ تھے جو میرے محسن تھے ان سے بہت مطلب یہ اٹھلا کے باتیں کر رہی تھی، اور بہت مطلب وہ بھی بڑے مسکرا رہے تھے ان کو دیکھ کے. ان کے سمجھ میں آ گیا کہ جناب یہ وہ صاحب ہے جن کو یہ دل دے بیٹھی ہیں. بہرحال یہ بڑے پریشان کہ یار یہ کیا ہو گیا. وہ تو ہر کام جو سا وہ 555 کے مشورے سے کرتا تھا. اب جب وہ نمبر ملا رہا تو وہ مسلسل ایک ہی جواب، دس از اے رانگ نمبر، پلیز ڈائل دا کریکٹ نمبر. تو یہ بڑے پریشان کہ یار یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. وہ تو خود ہی فون کرتے ہیں بعض اوقات، کبھی میں فون کر لیتا ہوں، کبھی کوئی مسئلہ بیچ میں آیا نہیں ہمارے درمیان. تو اب یہ اچانک یہ مشورے عجیب و غریب مطلب منطق کی بھی فون بند ہے یا فون کا آؤٹ آف ریچ ہے وغیرہ وغیرہ. کاروباری لاس بھی ان کو ہو رہا تھا مسلسل. اب یہ اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے یہ بار بار وائف کو فون کرتے رہے
لیکن وہاں ان کا فون سوئچ آف تھا۔ اور انہوں نے اپنے سسرال میں فون کیا اپنے ساس سسر کو اور بڑے سالوں کو، تو وہ جناب علی نمبر ناٹ ریچیبل، مطلب دونوں طرف سے کانٹیکٹ ہو کے نہیں دے رہا۔ یہ بڑے پریشان۔ انہوں نے کیا کیا کہ *555 وہ ملایا، تو وہاں سے ایک انسٹرکشن آیا جناب کہ آج آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا ورنہ پچھتائیں گے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار ابھی تو یہ ہمارے جو معاملات تھے یہ نہیں نبٹ رہی، یہ اور ایک انسٹرکشن آ گیا۔ اب یہ غور تو کریں اس بات پہ کہ میں کس چیز سے مطلب جو آنکھیں کھلی رکھوں۔ ابھی سوچتے رہے اور اپنا گھر لیے، دفتر گئے، وہاں سارے کام کاج کیے، بہت پریشانی میں ان کا سارا دن گزرا۔ اب وہاں جناب وہ سارا دن دفتر میں مصروفیت کے بعد جب یہ گھر تشریف لائے تو اب یہ راستے بھر ان کے ذہن میں وہی انسٹرکشن گھومتا رہا یا مسلسل اس کی آوازیں دیتا رہیں کہ جناب آپ اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھیے گا ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ بڑے مطلب پریشانی میں گھر پہنچے تو یہ بستر پہ ڈھہ گئے، آنکھیں بند کر کے انہوں نے کافی دیر بالکل خاموشی اختیار کر لی، کوئی کام کاج نہیں، نہ اس کو کھانے کا ہوش، نہ اس کو پینے کا ہوش، نہ اس کو اپنے بالوں کا ہوش۔ الغرضی کہ جو بندہ اپنی کیئر کرتا ہے تو وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ بیچارہ بالکل کیئر لیس ہو گیا اور بڑا مطلب وہ مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ دنیا ویران ہو گئی ہے۔ اب جناب جب یہ رات کو سویا ہے تو رات کو کوئی تقریباً 3 بجے قریب اس کو ایک آواز کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی، اور آواز مسلسل دھڑ 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 کی ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی چیز اندر سے کوٹی جا رہی ہو، کوئی چیز لکڑی کی وہ کوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بڑا مطلب ٹینشن میں آیا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ اب نیند میں تو چکے تھا وہ، پہلے غور کرتے کرتے جب اس کی نیند اڑ گئی اور پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ جناب یہ تو الماری کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے انہوں نے الماری کا دروازہ کھولا، یہ سوچا کہ یار کوئی نیا مسئلہ نکال کھڑا ہو جائے۔ ابھی جیسے ہی انہوں نے الماری کا دروازہ کھولا تو ایک دم خاموشی۔ اب ان کے سمجھ میں نہ آیا کہ یار یہ کس چیز کی آواز تھی۔ پوری الماری میں جوتے بھرے ہوئے تھے اور وہ کھڑاؤں چپل بھی رکھی ہوئی تھی۔ چپل اٹھا کے اس کے پیچھے دونوں کے نمبر دیکھے اور جناب وہی ایک نمبر جو 7 نمبر تھا، جبکہ ایک پیر جو 7 نمبر ایک پیر 8 نمبر۔ یہ سوچتے رہے کافی کہ یہ ہوا تو ہوا کیسے۔ انداز سے جب کوئی چیز لیتا ہے انسان تو دونوں چیز دیکھ کے دیتا ہے، وہ دونوں پیر ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں عام طور پہ۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تمام پریشانی اگنور کر لیٹتے ہیں، جیسے تھوڑی دیر میں ان کو نیند نے آ لیا۔ ابھی نیند آئے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کو ایسا لگا جیسے ان کے کمرے میں طوفان آیا ہوا ہے، ہر چیز ہلتی ہوئی، ان کو دھڑ 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 کی آواز آ رہی ہلتی ہوئی، اور بیڈ بھی اس کو یعنی اس میں جیسے وائبریشن ہو رہی مسلسل۔ ایک دم ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب یہ چھت کو دیکھ رہے ہیں، در و دیوار دیکھ رہے ہیں تو پوری دیواریں ہلتی ہوئی لگ رہی ہیں ان کو، تو وہ پھر اس کو اندازہ ہو کہ جناب دیواریں نہیں ہل رہی، میرا بیڈ ہل رہا ہے۔ تو ہر چیز جو سے دھڑام دھڑوم گر رہی اوپر سے، نہیں جو اوپر رکھی چیزیں نیچے گر رہی ہیں اور جو نیچے گری ہیں وہ چیزیں وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ الغرضی کہ پورے کمرے میں ایک تھلتھلی سی مچی ہوئی تھی، بڑی بڑی مطلب ہر چیز جو سی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہ آئے، یہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور دروازے کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ انہوں نے کیا کیا کہ دروازے سے نکل کے جیسے باہر نکلنے لگے نا تو انہوں نے دیکھا کہ اندر کی فضا تھی ایک دم ساکت ہو گئی، یعنی آوازیں ختم ہو گئی۔ ابھی حیران ہو کے پیچھے مڑ کے دیکھا انہوں نے، ہر چیز ان سے یہ وہ اس کی وائبریشن ختم، اس کی ہل جل تھی ختم، لیکن وہ بیڈ انسان کا آہستہ آہستہ زمین سے اٹھ رہا تھا۔ ابھی آگے پھاڑ پڑا کے اپنے بیڈ کو دیکھ رہے کہ یار یہ کیا ہے نئی چیز۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بیڈ جو سا بالکل چھت تک گیا اور دھڑام کر کے نیچے آ گرا اور اس کے پرچڑ ہو گئے۔ اب یہ پریشان، سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ بہرحال یہ کہ وہ بیچارے ٹینشن میں اور خوف کی وجہ سے ان کو نیند آئے، یہ باہر نکل گئے۔ تو اب اس قدر ٹینشن میں تھا کہ اس کو پیچھے سے آتی ہوئی کار کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اس کا وہ مسلسل ہارن بجاتی ہوئی پیچھے سے آ رہی تھی بڑی اسپیڈ سے۔ ان کو جب ہوش آیا، جب بالکل کار ان کے برابر شوں کر کے نکلی، یہ ڈر گئے۔ تو یہ ڈر گئے تو آگے جا کے کار بڑی مطلب اسپیڈ سے بریک لگائی گئی، اور انہوں نے دیکھا اندھیرے میں نا کوئی کار میں سے سر نکال کے زور سے بولتا ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، کہا تھا نا، اور اندر سر کی اور کار چلی گئی۔ یہ ہکا بکا پریشان کہ یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ اسی پریشانی میں انہوں نے *555 ملایا اور جناب علی
انہوں نے وہاں کوشش کی بات کرنے کے لیے کہ وہی سیم رزلٹ کہ آپ کا نمبر درست نہیں ہے، برائے مہربانی چیک کر کے دوبارہ صحیح نمبر ملائیے۔ یہ کئی دفعہ ڈال کیا اس نے نمبر، لیکن سیم رزلٹ، الجھے ہوئے یہ تھے۔ تو بہرحال یہ کافی گھر سے مطلب یہ جھنجھلاٹ سے نکلے تھے، اور سمجھ لیجیے کہ باہر نکل کے تھوڑی دیر انہوں نے ٹہل کے پھر گھر میں اندر آئے، لیکن طبیعت میں ان کی بڑی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کہ کمرے کا جو سامان تھا، بچہ کچا جو رکھا ہوا تھا، انہوں نے اٹھایا اور وہ بھی اٹھا کے فرش پہ مارنا شروع کر دیا۔ الغرضی کے سارے گھر کی جو چیزیں تھیں انہوں نے اتل پتل کر دی جناب، توڑ پھوڑ کر دی اچھی خاصی، اور جناب یہاں تک کہ الماری پہ ٹھوکریں مارنا شروع کر دی۔ الماری کھول کے اس کے جوتے ہوتے جو وہ بھی پھینکے، اور یہ جوتے پھینک ہی رہتا، اس کے ہاتھ میں وہ چپل بھی آ گئی جو 2 سائز کی تھی، دونوں پیر 2 سائز کے تھے۔ یہ چپل پھینکتے پھینکتے رک گئے، انہوں نے چپل کو غور سے دیکھا، اور یہ اس وقت جب یہ باہر نکلے تھے آواز سن کے، تو اس وقت بھی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی چل رہا ہے، واک کر رہا ہے، لیکن اس کھڑاؤں کو پہن کے واک کر رہا ہے۔ تو ان کو اب یہ ذہن پہ زور ڈالنے کہ یار یہ میرے مطلب بار بار خواب میں اور ویسے نا کھڑاؤں کی آوازیں آتی ہیں، مطلب یہ کیا معاملہ ہے، ان چپلوں میں ایسی کیا چیز ہے۔ ابھی یہ ان دونوں چپلوں پہ غور کر رہے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ یار یہ میں نے چپلیں لی کب تھی۔ تو ان کو دن تاریخ یہ وہ تو یاد نہیں آیا، لیکن اتنا یاد آ گیا کہ جناب 3-4 مہینے پہلے میں نے چپلیں لی تھی۔ اور وہاں سے لینے کے بعد یہ کہاں کہاں گئے، انہوں نے ترتیب سے سوچنا شروع کیا۔ ابھی ان کے ذہن میں آیا کہ جناب یہ چپل میں نے وہاں سے لی تھی، اور اس کی پیمنٹ کر کے وہاں سے نکلا تھا، فلانی جگہ گیا، پھر وہاں میں اتنے دن اسٹے کیا، اتنا کام کیا، اس کے بعد پھر میں نکلا تو فلانی جگہ گیا، اور وہاں کہیں بھی چپل اتارنے کا کہیں کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ چپل جو انہوں نے اتاری تھی سوائے اس مندر کے آگے اتارنے کے اور کہیں بھی نہیں اتاری تھی۔ ان کے ذہن میں ایک دم چھماکا سا ہوا کہ یار یہ جو میں نے چپل اتاری ہے مندر کے سامنے، اس کا مطلب بھی وہیں کسی سے یہ چپل چینج ہو گئی، یعنی ایک پیر جو سا وہ اپنا پہن گیا، دوسرا پیر ان کی چپل کا پہن گیا۔ تو اب وہ ان کا جو نمبر تھا غالباً 8 نمبر تھا، جبکہ ان کا 7 نمبر تھا۔ اب جو پہننے والا تھا غلطی سے پہن کے جو گیا تھا، اب اس کے پیر میں ایک 7 نمبر اور ایک 8 نمبر کی چپل، اور یہ بیچارے جو باقی رہی چپلیں برابر برابر پڑی ہوئی تھیں، یہ پہن کے آگے انہوں نے تو غور نہیں کیا کون سا 7 ہے کون سا 8 ہے۔ ان کے ذہن میں ایک چیز آئی، انہوں نے سیل فون نکالا، تو جیسے انہوں نے نمبر ملایا *555، آگے سے آواز آئی کہ جناب غلطی سے بھی آپ کسی کی چیز کو اگر وہ چینج ہو جاتی ہے آپ سے، آپ کی چیز سے، اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کی چوری ہی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اس مالک سے اجازت تو نہیں لی اس کی چیز کو استعمال کرنے کی، اور آپ مسلسل استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اتنی بڑی چوری ہے کہ آپ کی سوچ۔ اب یہ پریشان، انہوں نے فٹافٹ کیا کیا کہ ٹرانسپورٹر کو فون کیا، وہاں سے ایک سیٹ بک کروائی اسی مندر کی جہاں پر یہ گئے تھے پوجا کے لیے، اور یہ مطمئن ہو کے سو گئے۔ اب صبح یہ اٹھے، چپل لی، شاپر میں ڈالا، مجھے جناب وہاں سے روانگی اختیار کی اور سیدھا اس مندر گئے۔ اور جب وہ مندر پہنچے تو وہ چپل انہوں نے وہاں پر رکھی اور ہاتھ جوڑ کے مندر کے دروازے کے آگے انہوں نے معافی مانگی باقاعدہ بلند آواز سے کہ یہ چیز مجھ سے غلطی سے ہو گئی ہے، میرے دھیان میں یہ چیز نہیں تھی، ورنہ ہی کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ بے دھیانی میں یہ کام ہو گیا، میں پھر بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور آئندہ جو بھی میرے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ درست ہو جائے۔ یہ کہہ کے بہر لیجیے وہاں سے پلٹا اور دوسری گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا واپس اپنے ٹھکانے پہ۔ اب جب اپنے ٹھکانے پہ آیا تو کچھ تھوڑا سا اس کی عقل ٹھکانے آئی۔ بہرحال انہوں نے کاروباری معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی، اور رفتہ رفتہ کام توجہ زیادہ توجہ دی، تو جناب علی جو ان کے ورکرس ہیں وہ بھی توجہ دینے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا بزنس دوبارہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کہ انہوں نے 10-15 دن 20 دن 25 دن جو بھی گزارنے تھے، اس دوران میں یہ سٹیپ بائی سٹیپ نوٹ کر رہے تھے کہ کاروبار بہتر سے بہتر ہو رہا ہے۔ کچھ نئے پروپوزل بھی آئے، اور انہوں نے پروپوزل پہ عمل کیا، جناب خوب انہوں نے پیسہ کمایا۔ ایک دن کیا ہوا، گھر پہنچے دیکھا ان کی بیگم صاحب منہ لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ حیران کہ یار یہ تو طلاق مانگ رہی تھی، میں نے جو دی نہیں ہے، تو یہ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ جیسے ہی ان کو نظر انداز کے جانے کے اندر
انہوں نے جھٹ سے فوراً ان کے پیر پکڑ لیے، مطلب معافی مانگنے لگیں، کہنے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں انجانے میں نے مطلب طلاق والا ظاہر کر کے بہت بڑی غلطی کی، میں معافی چاہتی ہوں، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی اس قسم کی۔ تو بہرحال وہ بھی نرم دل تھا اور بہرحال اس نے معاف کر دیا، یہ بیٹھ کے انہوں نے کھانا وانا کھایا، اپنے دکھ سکھ شیئر کیے، پھر باہر نکل کے گھومنے پھرنے کے لیے، واک کے لیے۔ اب ان کی زندگی بالکل نارمل ڈگر پر چل رہی تھی، دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، ان کا کاروبار بھی بہت بہتر ہونے لگا۔ بس انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ وہ جتنی بھی انگوٹھیاں تھیں ان کے، انہوں نے کیا کہ وہ ساری کی ساری انگوٹھیاں اتار کے مطلب ایک کونے میں پھینک دیں۔ اب ان انگوٹھیوں کی طرف مڑ کے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، کیونکہ وہ کام تو ان کا چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد بس وہ جو ایک چیز وہ نہیں چھوڑی تھی انہوں نے، اور وہ تھا اسٹار 555 کا مشورہ۔ تو وہ جناب میری فوراً مطلب جیسے ہی انہوں نے اسٹار 555 ملایا تو وہاں سے آواز آئی کہ آج آپ بہت خوشی منائیں گے، آج آپ کو بہت خوشیاں ملیں گی۔ یہ کہہ کے جناب علی وہ انہوں نے پلٹ کے دیکھا، ان کی بیگم بھی کھڑی مسکرا رہی، کیونکہ انسٹرکشن انہوں نے بھی سنے تھے۔ تو یہ جناب علی تھی آج کی کہانی۔ امید ہے یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور مجھے آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ مجھے دیں، آپ بھیجیے آپ، تاکہ اس کے مطابق میں اور مزید چینل میں تبدیلی لاؤں، اور جو آپ جس طرح کی آپ مشورے دیں گے اگر وہ قابل قبول ہوئے اور وہ قابل عمل ہوئے تو انشاءاللہ میں ضرور اس پہ عمل کروں گا۔ نئے ویور سے التماس ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اسٹوریز کو لائک کریں اور شیئر کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔